قبرستان کے اندر قبروں کی زیارت کے لیے جانا، دعا کے لیے جانا، یہ مسنون عمل ہے، لیکن عورتوں کو فساد زمان کی وجہ سے قبرستان میں جانے سے منع کیا گیا۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کی اجازت دی گئی۔ انشاءاللہ اس پر میں پھر دوسرے درس کے اندر تفصیلی گفتگو کروں گا۔ اس درس میں اس حوالے سے بس اتنی ہی بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ مردوں کے حق میں جانا یہ تو مسنون ہے، عورتوں کا جانا بھی فی نفس ہی شرعاً جائز ہے، لیکن فساد زمان کی وجہ سے عورتوں کو قبرستان جانے سے منع کیا گیا۔ قبرستان میں جا کر قبر کے اوپر پانی چھڑکنا یہ کیسا ہے؟ نئی قبر بنائی گئی ہے، مٹی کو جمانے کے لیے، مٹی کو اڑنے اور بکھیرنے سے بچانے کے لیے پانی چھڑکنا یہ جائز ہے، بلکہ سنت سے ثابت ہے۔ سنن الکبریٰ یعنی امام بہقی نے اپنی سنن کے اندر بسند حسن یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور پر پانی چھڑکا گیا۔ ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سعد کی قبر پر پانی چھڑکنا، اور شرح السنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بیٹے ابراہیم کی قبر پر پانی چھڑکنا منقول ہے۔ اگرچہ ان روایات کی اسناد پر کلام ہے، لیکن جو بہقی کی روایت میں نے پہلے ذکر کی تو وہ سند حسن کے ساتھ مروی ہے۔ لہذا اگر قبر پر پانی چھڑکنے کی حاجت ہے کہ نئی قبر بنائی گئی ہے، پانی نہیں چھڑکا جائے گا تو مٹی اڑے گی، تو اس خاطر پانی چھڑکنا جائز ہے تاکہ مٹی نہ اڑے اور وہ جم جائے۔ لیکن اگر پہلے سے ہی قبر درست ہے، مٹی جمی ہوئی ہے، اب بے وجہ لوگ پانی چھڑکتے ہیں، یا تو وہ سمجھتے ہیں کہ شرعاً یہ کوئی اچھا عمل ہے، مستحب عمل ہے، تو یہ ان کے علم کی کمی ہے، اور اگر ویسے ہی چھڑکتے ہیں تو پھر بھی یہ عمل ایک بے جا عمل ہے۔ تو جب وضو کے دوران مسح کرتے ہوئے نل کھلا چھوڑ دینا جیسے پانی ضائع ہوتا رہے، یہ بوجہ اسراف شرعاً ناجائز ہے، تو قبروں پہ پانی چھڑکنا جہاں ضرورت نہیں ہے، جیسے آج کل بارشوں کا موسم ہے، مسلسل بارشیں ہو رہی ہیں اور پانی تو پہلے ہی ان کے اوپر پڑ رہا ہے، اب بے حاجت ان پہ پانی چھڑکنا تو یہ اسراف ہے اور یہ ممنوع ہے۔ ہاں جب ضرورت ہو پانی چھڑکنے کی کہ مٹی اڑ رہی ہے تو اس کو بٹھانے کے لیے، جمانے کے لیے آپ پانی چھڑک سکتے ہیں، اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سنت سے ثابت ہے۔ اسی طرح قبروں کے اوپر اگر بتی جلانا یا چراغ جلانا، تو اس بارے میں بھی یہی دیکھا جائے گا کہ واقعی چراغ جلانے کی کوئی ضرورت ہے یا اگربتی لگانے کی وہاں کوئی ضرورت ہے۔ مثلاً کچھ افراد یا کوئی ایک فرد قبر پر بیٹھ کر تلاوت قرآن پاک کر رہا ہے، کوئی اوراد وظائف درود پاک پڑھ رہا ہے، اصالہ ثواب کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اور جب تک وہ قبر پر موجود ہوں اس وقت تک اگر وہاں پر روشنی کی حاجت ہے یا خوشبو کے لیے اگربتی لگائیں تو یہ جائز ہے، لیکن بلا وجہ وہاں پر رات کو چراغ رکھ کر آ جائیں، وہ ساری رات جلتا رہے، یا اگربتی لگا کے آ جائیں اور وہ اگربتی بے کسی فائدے کے ایسے ہی جلتی رہے، تو یہ شرعاً درست نہیں ہے، یہ ممنوع ہے۔ بعض احادیث مبارکہ کے اندر بھی جیسے ابو داؤد ہے، دیگر بعض روایات ہیں، اگرچہ ان کی اسناد پر کلام ہے، لیکن ان میں قبر پر چراغ جلانے سے منع کیا گیا۔ تو ممانعت کا محل وہی ہے کہ جب وہاں کوئی ضرورت نہ ہو۔ اسی طرح قبر کو لیپنا، لپائی کرنا، تو اگر قبر کی حفاظت کی لپائی کی جائے اور اس کی حاجت ہو
تو پھر لپائی کر سکتے ہیں، قبر کی حفاظت کرنا تاکہ وہ باقی رہے اور اس کا نشان باقی رہے، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ مسلمان کی قبر ہے، وہ اس کے اوپر نہ بیٹھیں، کوئی اوپر پیشاب نہ کرے اور اس کی تعظیم کی جائے، قبر کا نشان موجود ہو اور لوگ آگے وہاں پر دعا کریں۔ تو اس غرض سے قبر کی حفاظت کے لیے لپائی کی جائے تو یہ تو جائز ہے۔ لیکن اگر پہلے سے ہی قبر کی مٹی بالکل ٹھیک ہے، جمی ہوئی ہے اور وہاں کوئی اس کی حاجت نہیں، تو پھر خواہ قبر کی لپائی کرنا صرف اس وجہ سے بھی محرم کے دن ہیں تو محرم میں لپائی کی جاتی ہے لہذا لپائی کرو، تو یہ ایک بے فائدہ عمل ہے، اس کی شرعاً ممانعت ہے۔ جس طرح پانی چھڑکنے کی ممانعت ہے، اس میں پانی بھی ضائع ہو رہا ہے، مٹی بھی ضائع ہو رہی ہے۔ ہاں اگر واقعی ضرورت ہے تو پھر اس کی اجازت ہے۔ قبرستان میں کھانا پینا، تو کھانا پینا یہ فی نفسی ہی جائز تو ہے، لیکن اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ قبرستان میں جانے کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ وہاں انسان کو اپنی موت یاد آئے اور انسان کے اندر فکر آخرت پیدا ہو۔ صحیح مسلم کے اندر بھی موت کی یاد دہانی کا ذکر موجود ہے، دیگر احادیث کے اندر بھی فکر آخرت کا ذکر موجود ہے کہ قبرستان کی زیارت کرنا، قبروں کی زیارت کرنا انسان کو موت کی یاد دلاتا ہے، دنیا سے بے رغبت کرتا ہے، آخرت کی فکر دلاتا ہے۔ تو اب قبرستان میں اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو موت یاد آئے اور آپ کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو۔ اب اگر یہاں کھانے پینے میں مشغول ہو جائیں گے تو پھر جو یہ مقصد تھا اس سے غفلت پیدا ہو جائے گی، تو لہذا کھانا جائز ہے، کوئی شرعاً گناہ نہیں، لیکن اس سے بچنا چاہیے تاکہ جو اصل مقصد ہے کہ فکر آخرت اور موت کی یاد دہانی اس میں خلل واقع نہ ہو۔ چیزیں بانٹی جاتی ہیں بعض اوقات، خاص طور پہ محرم شریف کے اندر، تو چیزیں بانٹنا یہ تو شرعاً جائز ہے، لیکن قبرستان کے اندر بانٹنا جہاں شور و غل پیدا ہو اور پھر خاص طور پہ مردوں عورتوں کا اختلاط، تو اس سے بچنا چاہیے۔ خاص قبرستان میں جب چیزیں بانٹی جاتی ہیں تو پھر بچے چیز لینے کے لیے دوڑتے ہیں، بعض قبروں کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، تو نابالغ بچہ اس کے لیے تو گنجائش ہے، لیکن پھر بھی بڑوں کے لیے حکم ہے کہ وہ ان کی تربیت کریں اور جو شرعی طور پر ناجائز عمل ہے اس کے بارے میں ان کو سمجھائیں اور انہیں روکیں، اور جو بالغ ہیں اگر وہ قبر کے اوپر چڑھتے ہیں اور بے ادبی کرتے ہیں تو وہ گناہ گار ٹھہریں گے۔ تو قبرستان میں بے حاجت بے ضرورت کھانے پینے سے بچنا چاہیے، اور خاص قبرستان کے اندر بھی چیزیں بانٹنے سے بچنا چاہیے۔ اگر لازمی وہاں بانٹنی ہے تو پھر قبرستان سے ہٹ کر ایک کنارے پر سائڈ پر چیزوں کو بانٹا جائے، وہاں بیٹھ کر ایصال ثواب کرنا، دعا مانگنا، یہ ایک مستحب عمل ہے، مسنون عمل ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں جنت البقیع میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں کے مدفونین مسلمانوں کے لیے آپ دعائے مغفرت فرمایا کرتے تھے۔ تو بعض لوگ قبرستان کے اندر خاص طور پہ محرم کے دنوں میں دالیں اور دانے وغیرہ ڈال دیتے ہیں۔ دیکھیں جو پرندوں کو کھلانے کے لیے کوئی چیز ڈالی جائے اور وہ پرندے کھا لیں، یہ تو جائز ہے، لیکن جب بہت سارے ایسے افراد اور انسان موجود ہیں، کئی مسلمان موجود ہیں جن کو حاجت ہے راشن کی، کھانے کی، تو آپ یہ چیزیں ان مسلمان بھائیوں پر خرچ کریں، انہیں یہ چیزیں دیں۔ ایک دو پرندے تو خود کھا ہی لیتے ہیں، روزانہ وہ کھیتوں میں پھیل جاتے ہیں، دانے وغیرہ انہیں پڑے ہوئے مل جاتے ہیں تو وہ کھا لیتے ہیں۔ آپ جو دالیں وغیرہ دانے وغیرہ قبرستان میں ڈالتے ہو تو بعض اوقات وہ مٹی کے اندر مل کر دب جاتے ہیں، بارش آ گئی اور اس کی وجہ سے بہہ گئے، مٹی میں دب گئے تو وہ ضائع ہو جائیں گے۔ بعض اوقات وہ جانور کچھ کھا لیتے ہیں، بعض اوقات نہیں بھی کھاتے،
تو ان کے ضائع ہونے کا احتمال ہے، تو ضائع ہونے کا خدشہ ہے، اس وجہ سے یہ دانے نہ ڈالا جائیں، یہی بہتر ہے۔ آپ جو وہاں دانے ڈالنا چاہتے ہیں یا دالیں ڈالنا چاہتے ہیں اور کسی غریب مسلمان کو وہ دے دیں تاکہ وہ کھائے، اسے انشاءاللہ آپ کو زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ یہ قبرستان کے حوالہ سے جو محرم کے ایام میں جو چیزیں عام طور پر ہمارے ہاں رائج ہیں اس حوالہ سے میں نے گفتگو کی ہے۔ اور محرم کے دنوں میں لڑکے بھی جاتے ہیں، لڑکیاں بھی جاتی ہیں، اور پھر وہاں بے تکلف باتیں بھی ہوتی ہیں، مرد عورتوں کا اختلاط بھی ہوتا ہے، اس کو روکنا چاہیے۔ عورتوں کے لیے تو ویسے بھی میں نے بتایا کہ فساد زمان کی وجہ سے منع کیا گیا ہے اور وہ اپنے گھروں میں ہی رہیں، اور پھر خاص طور پہ اختلاط، تو اس کو روکنا چاہیے۔ اور آپ جب جانتے ہیں کہ قبرستان کے اندر یہ بات لازمی ہوگی اور یہ مرد عورتیں وہاں جمع ہوتے ہیں، لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہوتے ہیں، بے تکلف باتیں ہوتی ہیں، وہ لپائی کے قبروں کی لپائی کی بہانے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو کم از کم آپ خود کوشش کریں کہ اپنے گھر والوں کو روکیں، اپنے متعلقین کو روکیں، اور آپ خود ایسے وقت میں نہ جائیں جب وہاں پر یہ چیزیں پائی جائیں۔ جیسے فجر کے بعد فوراً آپ چلے جائیں تو اس وقت وہاں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ جب کوئی دن چڑھ جاتا ہے تو 8 بجے 9 10 بجے پھر یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہ شریعت کے احکام ہیں، شریعت کا کوئی حکم بھی معمولی نہیں، شریعت کے سارے احکام، اللہ اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کے احکام وہ ہمارے لیے اہم ہیں اور ہمارے لیے وہ قابل عمل ہیں، اور ہمیں حکم فرمایا گیا ہے کہ ہم قرآن و سنت کی پیروی کریں اور قرآن و سنت کے احکام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔